الحمدللہ یہ ماہ مبارک جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ قرآن عظیم کے دوسرے ہی پارے میں اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا وہ عظمتوں والا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ تیسری جگہ فرمایا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ رمضان المبارک کے حوالے سے اگر قرآنی آیات کا جائزہ لیا جائے اور احادیث صحیحہ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ اندازہ لگتا ہے کہ یہ کتنی عظمتوں والا مہینہ ہے، کتنی شان والا مہینہ ہے۔ مگر افسوس کہ امت مسلمہ ہر سال ماہ رمضان آتا ہے لیکن لوگ اس رمضان کو بالکل عام مہینوں کی طرح گزار دیتے ہیں۔ وہی بے راہ روی، وہی عبادت سے دوری، وہی نمازوں سے دوری، وہی نماز تراویح سے دوری، وہی ذکر سے دوری، وہی درود سلام سے دوری، وہی والدین کی اطاعت اور فرما برداری سے دوری، وہی زکوٰۃ اور خیرات سے دوری۔ یقین رکھیے اللہ نے یہ جو ماہ مبارک آپ کو عطا فرمایا ہے، اس ماہ مبارک کی یہ شان ہے کہ جیسے ہی اس ماہ مبارک کا آغاز ہوتا ہے تو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث حضور نے فرمایا اس ماہ مبارک کا آغاز ہوتا ہے، شیطان قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں نیکیوں کے ثواب کی کنڈیشن یہ ہے کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر دیا جاتا ہے، اور فرض کا ثواب ایک فرض کا 70 فرضوں کے برابر دیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے یہ ساری نعمتیں، یہ برکتیں، یہ فیض، یہ تمام تر چیزیں اللہ نے کس کے لیے عطا فرمائی؟ ہمارے اور آپ کے لیے عطا فرمائی۔ اس ماہ مبارک کے آ جانے کے بعد بھی ہم سستی کریں، کاہلی کریں، عبادت سے دور رہیں، مسجدوں سے دور رہیں، نماز جماعت سے دور رہیں، نماز تراویح سے دور رہیں، تو اس سے زیادہ ہمارے لیے افسوسناک صورتحال اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس ماہ مبارک کی آمد ہے۔ بالکل آج پہلا روزہ ہے اور اب دوسرے روزے کی طرف ہم اور آپ بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ یہ عزم کر لیجئے، یہ عہد کر لیجئے کہ ہمیں اس ماہ مبارک میں اپنے گناہوں کی مغفرت کرانی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہم نے 11 مہینے جو گناہ کیے، جو اللہ کی نافرمانی کی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے سے ہم دور رہے، غافل رہے، عہد کر لیجئے کہ ہم توبہ نصوح کریں گے، یعنی ایسی توبہ کریں گے کہ اب دوبارہ ان گناہوں کی طرف، جو گناہ ہم نے 11 مہینے کیے، ان گناہوں کی طرف جانے کا ہمارے دل میں خیال بھی نہیں آئے گا۔ اس ماہ مبارک کی بڑی شان ہے۔ آپ مہینوں کے اعتبار سے بیان کرتے چلے جائیے، احادیث صحیحہ اٹھا لیجئے، قرآن عظیم کی آیات اٹھا لیجئے اور دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اہتمام فرماتے تھے، حتیٰ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک اس موقع پر کہا جبکہ جبریل امین نے آ کر دعا کی تھی کہ ہلاکت ہو اس کے لیے جس نے ماہ مبارک رمضان کا پایا اور اس نے روزے نہ رکھے، اس کے لیے ہلاکت ہو۔ حضور نے فرمایا آمین۔ آج ہمارے اور آپ کے درمیان کتنے لوگ ایسے صحیح سلامت ہیں، مریض بھی نہیں ہیں، مسافر بھی نہیں ہیں، کہیں جانا بھی نہیں ہے، کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، اللہ نے تمام تر نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ رمضان المبارک کے روزوں سے بھی محروم ہے، نماز سے محروم ہے، مسجدوں سے دور ہیں، نماز تراویح سے دور ہیں۔ اس سے زیادہ شرمناک صورتحال ہماری اور آپ کی کیا ہو سکتی ہے؟ یاد رکھیے ہمارے جسم میں جو جان ہے یہ اللہ نے عطا فرمائی ہے، ہماری زبان میں جو بولنے کی طاقت ہے یہ خدا نے عطا فرمائی ہے، ہمارے سینے میں دھڑکتا ہوا جو دل ہے یہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ یاد رکھیے وہ دینا جانتا ہے تو دے کے واپس لینا بھی جانتا ہے۔ اس لیے ہمیں غرور اور تکبر نہیں کرنا ہے بلکہ نافرمانیوں کو چھوڑ کر ہمیں اس ماہ مبارک میں اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکانا ہے تاکہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں اس ماہ مبارک کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ انسان جب بھوکا رہتا ہے تو اس کو غریبوں، فقیروں، محتاجوں، مسکینوں کے بھوکے رہنے کا احساس ہوتا ہے کہ زندگی میں بھوک کیا چیز ہے۔ رمضان کے بہت سارے فائدے ہیں۔ رمضان کا جو ایک ماہ کا روزہ ہے وہ انسانی بدن کی زکوٰۃ ہے، جس طرح مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ جو انسان ایک مہینہ 30 روزے رکھ لیتا ہے، یقین جانیے اس کا جسم ہزاروں بیماریوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ جو تراویح پڑھ لیتا ہے، جسم کے بہت سارے جوڑ جو پورے سال بند رہتے ہیں، تراویح کی برکت سے وہ جوڑ
کھول دیے جاتے ہیں اور بہت ساری پریشانیاں انسان کی دور ہو جاتی ہیں۔ آئیے ہم اور آپ مل کر آج اس ماہ مبارک کے آغاز اور ابتدا میں یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ نہ ہی ایک روزہ چھوڑیں گے، نہ نماز تراویح چھوڑیں گے، غریبوں کا خیال رکھیں گے، فقیروں کا خیال رکھیں گے، محتاجوں کا خیال رکھیں گے، پڑوسیوں کا خیال رکھیں گے اور اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں گے، اور انشاءاللہ یہ نیت کریں گے کہ پروردگار عالم ہم جب تک دنیا میں رہیں اللہ ہمیں رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، سحری اور افطار کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور اللہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ مجھے یقین ہے رمضان کا احترام کریں گے، رمضان سے محبت کریں گے، رمضان کا استقبال کریں گے، روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ اس ماہ مبارک کی برکت سے اللہ آپ کی ساری دعاؤں کو قبول فرما لے گا، چونکہ یہ برکتوں والا مہینہ دعا کی مقبولیت کا مہینہ بھی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افطار کے وقت دعا کیا کرو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ سحری کے وقت دعا کیا کرو، سحری میں باضابطہ مکمل سحری جو ہے برکت اور خیر ہے، سحری کیا کرو، حتیٰ کہ کھجور ہی کھاؤ، اللہ اس موقع پر بھی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے پورے سال آپ پریشان رہے، آپ کی جو دعائیں قبول نہ ہوئیں، آئیے یہ نیت کر لیجئے اور ارادہ کر لیجئے کہ ہم افطار کے وقت میں، سحری کے وقت، نمازوں کے بعد اپنے لیے اس ماہ مبارک میں دعا کریں گے۔ رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، ہم دعا کریں گے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ مجھے امید ہے آپ اپنی آخرت کی تیاری ضرور کریں گے، آپ سنیں گے بھی، سمجھیں گے بھی، اور یہ عہد بھی کریں گے کہ واقعی یہ ہماری جو زندگی ہے، یہ جو جوانی ہے، یہ خدا کی دی ہوئی ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ کسی سمجھدار نے اشارہ کر کے کہا تھا جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، عمر بھر سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ تو یہ جو ماہ مبارک ہے یہ سونے والا نہیں، جاگنے والا مہینہ ہے اور آخرت کی تیاری کا مہینہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو اس ماہ مبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔